भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,247। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 35,063 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,927 केसेस रिपोर्ट हुए। 2,075 अफराद सेहतयाब। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल हफ्ते में 7 रोज खोलने का ऐलान। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक शॉपिंग मॉल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। ऐसे तमाम इलाके जहां हॉट स्पॉट हैं वहां इस फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ब्रॉडशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी। कहा फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। इस केस में खौफ होता तो ओपन समाअत का ना कहता। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी है। पुराना इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन का लगाया हुआ था। वो PTI के खिलाफ गेम कर रहे थे, इसलिए केस में ताख़ीर हुई। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह की हैसियत से जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। कहा अजमत सईद मुतनाज़ा हैं, वो कमीशन के सरबराह न बने। गैर मुतनाज़ा शख्स को तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाया जाए। अब तक 1,000 करोड़ रुपए ब्रॉडशीट को अदा किए जा चुके और कोई पूछने वाला नहीं। PDM को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने नई तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि हुकूमत को हटाने और कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का जमहूरी और आइनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। जानते हैं गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सियासत से कैसे निकालना है। हुकूमत बयानबाजी से अपोजिशन में दरार पैदा करना चाहती है। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अवाम को अशिया ख़ुरनोश की बिला तातुल और कम नरखों पर दस्तियाबी पर इक़दामात की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। आबादी की खुराक की ज़रूरियात के पेश नज़र पैदावार में इजाफे के हवाले से एक जामे और मौसर प्लान बनाने की हिदायत। लाहौर में मौसम खराब होने पर अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। एविएशन ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी से PIA और निजी एयरलाइंस की 6 परवाज़ें मनसूख, 8 ताख़ीर का शिकार हो गई। लाहौर में खराब मौसम से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। PIA और निजी एयरलाइंस की 6 परवाज़ें मनसूख जबकि 8 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गईं। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिन रहा है। चलो मेरे साथ मैं दिखाऊं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज्यादा है और आबादी कम गिनी गई है। यानी कि जो सेंसस की रिपोर्ट है वहां पर मर्दमशुमारी में बंदे कम है और ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज्यादा है और आबादी कम गिनी गई है। यानी कि जो सेंसस की रिपोर्ट है वहां पर मर्दमशुमारी में बंदे कम है और वोटर ज्यादा है। ये दुनिया में, पाकिस्तान में ये मजाक हो सकता है और हो रहा है। तो आपने पानी बंद कर दिया, हम खामोश रहे। आपने एक ट्रांसपोर्ट, एक बस नहीं दी 13 सालों से, 14 सालों से हम खामोश रहे। आपने शहर को कचरे का ढेर बना दिया, हम खामोश रहे। आपने बारिशों में मरते हुए नौजवानों को करंट लगकर मरते हैं, उस पर लोग खामोश रहे। आपने महंगाई का बम गिरा दिया, खामोश रहे। आपने अस्पताल उजाड़ दिए, यूनिवर्सिटीज उजाड़ दी, खामोश रहे। आपने एक सरकारी नौकरी नहीं दी है, हम खामोश रहे। आपने यहाँ से अपनी पॉलिसीज की वजह से जो प्राइवेट जॉब होती थी लोगों को, यहाँ से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी, हम खामोश रहे। लेकिन कराची अब खामोश नहीं रहेगा और इस मर्दमशुमारी, नाजायज मर्दमशुमारी पे खामोश नहीं रहेगा। अगर हम खामोश हो गए इस मर्दमशुमारी पे तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। फिर कोई हमें सही कभी गिन नहीं पाएगा, कभी हमें सही पानी नहीं मिलेगा, कभी हमें दवाओं के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमें तालीम के पैसे सही नहीं मिलेंगे, कभी हमारा कोटा सही नहीं होगा, कभी हमें NFC अवार्ड पे पैसे सही नहीं मिलेंगे और
کبھی بھی پھر ہماری کراچی میں جو لوگوں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی. آج سندھ کی آبادی کا 50 سے 55% انسان کراچی میں رہ رہا ہے. یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے, لوگ گاؤں گوٹھوں دیہاتوں سے نکل کر آ کر شہروں میں آباد ہوئے ہیں, یہ ایک سلور لائننگ اپرچونٹیز ہے کہ ملک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے ملک آزاد ہو سکتا ہے, کیونکہ گاؤں گوٹھوں میں آپ ہاریوں کے اوپر, مزدوروں کے اوپر آپ غلط مقدمات بنا سکتے ہیں, پولیس سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا پانی روک سکتے ہیں. شہروں میں یہ آپ کام نہیں کر سکتے. جو شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں, اگر ان کو یہاں گن لیا جائے گا, اسی حساب سے ان کی سیٹیں دے دی جائیں گی, تو میں آپ کو سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں پھر وہ حکومت بنائے گا, صوبائی حکومت, جو کراچی کو جیتے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے اصل مسئلہ کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے. آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر, 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے بجائے 80 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی یہاں پر. پھر کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر ملا کے 70% انسان کراچی رہ رہا ہے, یہ شہروں میں رہ رہا ہے. تو پھر سندھ میں حکومت پھر جو بنے گی وہ اربن بیس بنے گی. اس میں کسی ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے. یہ کیسا ملک ہے, کیسا ریاست ہے, کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے, اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو. اور یہاں پر جو یہ سارا پیورلی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے, اور یہاں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا احمق کوئی اور ہے نہیں, ان سے بڑا پتھیٹک جسے کہتے ہیں. ان کو رات کو یہ سو گئے تھے, صبح اٹھ کو اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو چلائیں کیسے. ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹس کیا ہوتی ہیں, کالز کیا ہوتی ہیں, بات کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکل آفس بنا ہوا ہے. گورنر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے, آئین میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی. گورنر ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, ایک نان پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. اس نے اس کو PTI کا آفس بنا رکھا ہے گورنر نے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. امیجن کرو کہ اتنی بدکار MQM کا میئر, اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک, جس نے پوری کراچی کو تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ, اس لیے کہ وفاقی حکومت کا وہ وفاق میں 7 سیٹیں اس کی, اس لیے اس کو نیب کا لیٹر نہیں آئے گا. جو اس MQM کا سربراہ ہے, وہ جو آپ روزانہ دکھا رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے راک ایجنٹ پکڑے. ان راک ایجنٹوں نے اپنی GIT رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں راک ایجنٹ بنانے والا خالد مقبول صدیقی ہے, ہمیں انڈیا لے جا کر را کے حوالے کرنے والا خالد مقبول صدیقی ہے. اس خالد مقبول صدیقی کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہو, اور جو بندہ گیا ہے انڈیا اس کو آپ پکڑ کے را کا دہشت گرد بنا رہے ہو. بنانے والا وفاقی وزیر پاکستان میں آج بھی MNA ہے, پارٹی کا سربراہ ہے. اس لیے کہ عمران خان کا حمایتی ہے, اس لیے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو آپ راک ایجنٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا, دہشت گرد بن جاؤ گے. آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے, نیب کا لیٹر آئے گا. یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم کا نظام ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس ملک میں ہم خاموش رہے کہ چلو بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ موقع دو, چلانے دو, لیکن یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے. پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. پھر کراچی کے لوگ اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے ہر لیول پر جائیں گے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, مت کہنا مجھے مت کہنا کہ مصطفیٰ کمال کیا باتیں کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال شہر کی بدامنی کی بات کر رہا ہے, یا مصطفیٰ کمال شہر کا امن تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ مجھے گن نہیں سکتے تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. اس شہر کو اگر آپ گن نہیں سکتے تو پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری مردم شماری کو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جو غلط ہوئی ہے اس کے اوپر مہر کیوں لگاتے ہو سرکار کی, اس کو صحیح کیوں کرتے ہو, اس کے اوپر تم نے کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے. اس پہ بھی اتنی سی بات, اگر بھائی اتنے سارے یو ٹرن لیے نا تم نے, یہ بھی یو ٹرن لو, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو. اگر نہیں لوگے یو ٹرن, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے, تم سے کریں گے لڑائی. میں بول رہا ہوں لڑائی کریں گے.
اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس ملک میں ہمیں صحیح گنا نہ جائے اور اس ملک میں ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں. تم ہمیں کیا خاک پانی دو گے؟ تم ہمیں کیا خاک ہمیں دوا دو گے؟ تم ہمیں کیا خاک جو ہے ہمارے حقوق دو گے؟ ہمیں روزگار دو گے؟ تم ہمیں گننے سے ڈرتے ہو. ہم پاکستانی ہیں. اس شہر میں 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فتوے لگانے ہیں، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو. جو کرنا ہے. کراچی اب ہماری آواز پر کھڑا ہو رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے. ہم نے نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر کوئی آپ سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑائی نہیں کرا سکتے. پی ایس پی موجود ہے. پہلے کوئی مہاجر بات کرتا تھا، پختونوں کو کھڑا کر دیتے تھے. پہلے کوئی پختون بات کرتا تھا، مہاجر کو کھڑا کر دیتے تھے، سندھیوں کو کھڑا کر دیتے تھے، بلوچوں کو. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا یہاں پر. پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے ہم نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر امن کے ساتھ انہوں نے پریس کلب پر آ کر شارع فیصل سے گزر کر پریس کلب پر آ کر کراچی والوں نے ایک ریلی ہماری آواز پہ نکالی ہے. اس کو آخری ریلی نہ سمجھنا. یہ ابھی فلم کا ٹریلر ہے. اگر اس بات پہ آپ تو یو ٹرن لینے میں ماسٹر ہو. یو ٹرن لو بھائی. اس پہ یو ٹرن لو. آپ کے اس یو ٹرن کو لینے پہ آپ سارے یو ٹرن اپنے جائز کرا لو گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر آپ ہمیں اگنور کرو گے تو پھر جو ہے وہ پھر اس شہر میں جو کچھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال اس کا ذمہ دار نہیں ہے. پی ایس پی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور کراچی کے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس پر اپنی جان دینے کے لیے تیار. اس والی بات اگر یہ ریاست مجھے گن نہیں سکتی تو پھر نہیں جینا. پھر ہمیں نہیں جینا. پھر ہمیں بھلے مارو، پولیس لگاؤ، رینجرز لگاؤ، جس کے ساتھ بھی. پھر ہمیں آپ گولی مارو، پھر ہماری آواز ہمیں مار کر آپ جو ہے وہ ہماری آواز بند کر سکتے ہو. ویسے نہیں جینا. دوسری بات، سن میں جی ایم سید